بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دور اسلام کے ایسے خلیفہ گزرے ہیں جن کی حکومت 3 براعظموں پر قائم تھی اور آپ نے تمام زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے اپنے دور حکومت کا نظام بہت ہی اچھی طرح چلایا اور پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور اپنی رعایا کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پوری ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ آپ کے دور حکومت میں اس قدر سادگی تھی کہ گورنر ہونے کے باوجود بھی حکومت کے سامان کی لین دین کے لیے صرف 60 اونٹ استعمال کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو پھر بھی اختیارات ہونے کے باوجود اپنی ذاتی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی۔ ان کے پاس صرف اتنا سرمایہ تھا جس سے بمشکل ان کے گھر کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ عید کے موقع پر آپ کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، ابو سے کہیں کہ ہمیں نئے کپڑے لے دیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ عمر آپ کے بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ سامعین گرامی، واقعے کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل اچھی باتیں پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پش کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، اس لیے میں کپڑے کہاں سے لے کے دوں؟ آپ کی بیوی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولیں کہ آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ذرا پہلے لے لیں، اس سے میں بچوں کے کپڑے خرید لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری سے چلا لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی یہ بات سن کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور اپنی حکومت کے وزیر خزانہ کو بلایا، پھر اس سے کہا کہ بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ جلدی چاہیے۔ آپ کی وزیر نے کاغذ قلم آپ کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، حضور اگر آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے تو پھر میں آپ کو تنخواہ وقت سے پہلے ادا کر دیتا ہوں۔ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر آپ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور جب گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا، سنو، بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ اس عید پر تمہیں کپڑے نہیں لے کر دے سکتا، اسے تنخواہ نہیں ملی۔ عید کی نماز کے بعد جب بچے آپ سے ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچوں سے کہنے لگے کہ دیکھو آج تمہیں دکھ تو بہت ہوگا کہ عید کے اس موقع پر تمہیں میں نئے کپڑے نہیں دلوا سکا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے عرض کی، ابا حضور آج ہم آپ سے بڑے خوش ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ سامعین گرامی، بس اتنا نہیں بلکہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کئی روز سے ایک ہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ جب آپ کے عزیز و اقارب آپ کی عیادت کو آتے تو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اپنے وقت کا عظیم بادشاہ اور اتنا عظیم کہ جس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی ہو، وہ اس قدر سادہ زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ وصال کے وقت جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی قبر میں اتارا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں لہراتا ہوا آپ کے جسد مبارک پر آ گرا۔ جب اس ٹکڑے کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کی ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پیغام ہے۔ سامعین گرامی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خلیفہ ہیں جن کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں برِ صغیر کے بہت سے علاقے بھی آپ کے زیر اثر رہے، جن میں لاہور بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی سلطنت جنوبی اسپین، فرانس، کاشگر اور استنبول تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے دور حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی اس سلطنت میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا، یعنی آپ کی رعایا بہت ہی خوشحال تھی۔ معزز سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ دنیا میں اگر اللہ پاک ہمیں کسی بڑے عہدے سے نوازے تو ہمیں کبھی بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک روز ہمیں اپنے خالق کو اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم کبھی بھی دنیا کے لالچ میں آ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور جس قدر ممکن ہو شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور مزید ایسے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل اچھی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔